آپ پتہ نہیں کوسوں ہزاروں میل دور بیٹھ کے کسی کو گالیاں دے رہے ہیں. اگر آپ واقعی اتنے کسی سے نفرت کرتے ہیں، اتنے بہادر ہیں، تو آئیں اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اس کو گالی دیں. اگر یہ نہ ہوتے، یہ سوچ نہ ہوتی، یہ فکر نہ ہوتی، آپ کا تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. ہر ایک نے ہاتھ میں پن پکڑی ہے، کوئی کسی کو ادھر چبو دیتا ہے، کوئی ادھر چبو دیتا ہے، کوئی غلط بیان دے دیتا ہے. خدا کا خوف کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پلس. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے مطابق نہیں ہے، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں راجہ پرنس اشرف صاحب. سر بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آئندہ آنے والے الیکشن میں انتخابی منشور کیا ہے، اور عوام میں آپ لوگ جو جا رہے ہیں تو کیا مینیفیسٹو لے کر جائیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تاریخی بات ہے کہ جو منشور ہے وہ سب سے پہلے اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، جس کو آپ باقاعدہ ایک ڈاکومنٹڈ منشور کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس منشور پر عمل کر کے دکھایا. لوگوں کو شاید سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے لوگوں کی جو ایک عام آدمی کا جو ایک مزدور اور ایک کسان، اور جو اگر وہ کھیت میں کام کرنے والا ہے، فیکٹری میں کام کرنے والا ہے، ریڑھی کرنے والا ہے، اس کی تو کوئی رائٹ ہی نہیں تھی، اس کا کوئی اسٹیٹس ہی نہیں تھا. سچ بات ہے، میرا یہ چشم دی، اس کی کوئی عزت اور توقیر ہی نہیں تھی. لیکن پیپلز پارٹی نے اس کو ایک مقام دیا، ایک عزت دی، اس کو توقیر دی، اس کو رائٹ دیے، اور اس کو سامنے کھڑا کر دیا. اور وہ زمین پہ بیٹھتا تھا، اس کو زمین سے اٹھا کر اپنے مقابلے میں کرسی پر بٹھایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہیومن رائٹس تھی، یہ وہ عزت اور توقیر تھی انسان کی، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ایک ریوائیو کیا. اور اس کے بعد یہ کام چلا ہے سارا. پھر ہم نے اگر روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، تو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی سے پہلے صرف 22 خاندان ایسے تھے جو پاسپورٹ حاصل کر سکتے تھے. مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد آپ کے علاقے کے بھی جناب ہری پور سے بھی، اور اس سارے خطے سے اور پوٹھوار سے بھی، آزاد کشمیر، پورے پاکستان سے لوگوں نے، لاکھوں کی تعداد میں عام آدمی نے پاسپورٹ بنایا. اور کوئی مڈل ایسٹ گیا، کوئی یو کے گیا، کوئی یورپ گیا، کوئی امریکہ گیا، اور یوں اس کی معاشی حالات فوری طور پر بدل گئے. یہ کرشمہ تھا. جو پی ٹی آئی ہے اس پر جو ہے وہ انتخابات میں جو ہے پابندی لگا کر جو ہے وہ انتخابات اگر ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں یا اس سے بچنے کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے آپ کی نظر میں کوئی ہے کہ کوئی راستہ ہے؟ بطور اسپیکر آپ سینئر سیاستدان بھی رہے ہیں، تو کیا کسی پارٹی پر اس کو لیول پلینگ فیلڈ جس طرح اور جماعتوں کے اس کو بھی ملنی چاہیے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کل تو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ بلے کا نشان ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پابندی تو نہیں لگنے جا رہی. لیکن مجھے یہ بتائیں، جن لوگوں نے جی ایچ کیو پاکستان کے جنرل ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا، جن لوگوں نے کور کمانڈرز پر حملہ کیا، جنہوں نے شہداء کے جو مجسمے تھے ان کی بے حرمتی کی، ان کو آگ لگائی، جنہوں نے یہاں ہمارا جو ایک تاریخ تھی کہ یہ ہے وہ جہاز پر جس میں ایم ایم عالم نے اتنے ہندوستان کے جہازوں کو نشٹ کیا، تو اگر ان لوگوں کو بھی اجازت مل جانی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو پھر یہ رستہ کھول دینا چاہیے کہ جب بھی آپ کی ناراضگی ہو، جب بھی آپ کا دل چاہے، وہاں تو 2-4 گارڈ کھڑے کرتے ہیں تو آپ 100 بندے لے کے اندر گھسے. نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہے، یہ ہم سب کا ہے، اور یہاں پر ہم نے اچھی روایات قائم کرنی ہے، خوبصورت روایات کو قائم کرنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنی اور کرانی ہے. ادارے ہمارے ہیں، یہ کوئی باہر کے ادارے نہیں ہیں. اور ان اداروں میں کون کام کرتے ہیں؟ ہمارے بچے کام کرتے ہیں، ہمارے ہی بیٹے ہیں نا وہ سارے. کل کیا ہوا ہے؟ 22 جو سپاہی تھے، 22 جوانوں نے جو جام شہادت نوش کیا ہے، جو اپنے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں، کس کے لیے کھائی ہیں؟ کیا اس کے لیے کھائی ہیں جو آپ نے اس کو تنخواہ دیتی ہے؟ یہ وہ جذبہ تھا کہ میں پاکستان کی حفاظت کے لیے جہاں کھڑا ہوں،
میں دہشت گردوں کے خلاف لڑوں گا تاکہ میرے پاکستانی بہن بھائی اور بیٹے جو ہیں وہ آرام اور نیند میں سوئیں. تو یہ سوچیں نا, یہ نفرتیں بڑھا بڑھا کے وہ ادارہ کیا کر رہا ہے, وہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے. سپریم کورٹ کس کا ادارہ ہے؟ وہ بھی ہمارا ادارہ ہے. اور یہ چھوٹی موٹی جو ہے نا جی, یہ ہر ایک نے ہاتھ میں پن پکڑی ہے, کوئی کسی کو ادھر چبو دیتا ہے, کوئی ادھر چبو دیتا ہے, کوئی غلط بیان دے دیتا ہے, کوئی ایک اور فیس بک پر کوئی لکھ دیتا ہے. خدا کا خوف کریں, کیوں اس ملک میں آپ افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی غلط دیکھتے ہیں چیز, وہ بھی آپ اس کا ذکر جو ہے نا اس طریقے سے اوپنلی نہ کریں, جا کر کنسرن لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے یا آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی 16 ماہ پی ڈی ایم کا حصہ رہی اور وزارتوں کے مزے لیے, پروٹوکول لیا, سارا کچھ لیا, لیکن اب سارا ملبہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون پر ڈال لی. کیا ایسے کر کے, اس طرح کر کے آپ عوام میں ووٹ حاصل کر سکیں گے؟ کس بیانیے کے تحت اب یار یہ ووٹ اس طرح نہیں حاصل ہوتی. نہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں, انہوں نے جو پارٹی کی طرف کی, یہ پتہ نہیں کہنا چاہیے تھا نہیں, کہ بھائی آپ نے جو وزارتیں آپ کے تھی آپ نے اس کا حساب دینا ہے, جو وزارتیں ہمارے پاس تھیں ہم نے اس کا حساب دینا. ڈرائیونگ سیٹ پہ پی ایم ایل این تھی. میرے اندازے کے مطابق یہ 15-16 مہینے پاکستان کے اس اتحاد نے بہت زبردست حکومت کی ہے. اگر یہ نہ ہوتے, یہ سوچ نہ ہوتی, یہ فکر نہ ہوتی, تو پتہ نہیں کیا ہو, آپ کا تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا, آپ اس وقت مصیبت کا شکار ہوتے. تو اس حکومت نے تو آپ کو نکالا ہے. اب کوئی کہتا ہے یہ الیکشن کی باتیں ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک فارن منسٹر کا کردار ادا کیا, کہ آپ اس سے مطمئن نہیں؟ آپ بتائیں. اسی طرح یہ ساری دنیا مطمئن ہے. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے جو کردار ادا کیا اس سے لوگ مطمئن ہیں. اب یہ جو ہم نے شوشے چھوڑنے شروع کیا نا, اس کو کیسے بند کیا جائے یہ آپ بتائیں مجھے, آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں. ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی کھو میں, وہاں بیٹھا ہوا اپنی فیس بک کے اوپر گالیاں دے رہا ہے, اس کو کیسے روکو گے؟ وہ تو لوگوں کا کردار خراب کر رہا ہے, بچے اس کو دیکھتے ہیں اور اتنی گندی غلیظ ننگی گالیاں. میں سمجھتا ہوں کیا ایسے ماں باپ ہیں پاکستان میں جو بچوں کی اس طرح انہوں نے تربیت کی؟ وہ شخص تو اپنے ماں باپ کے لیے گالی بن چکے ہیں. کیا کسی کو آپ لے لیتے ہیں, آپ پتہ نہیں کوسوں ہزاروں میل دور بیٹھ کے کسی کو گالیاں دے رہے ہیں. اگر آپ واقعی اتنے کسی سے نفرت کرتے ہیں, اتنے بہادر ہیں, تو آئیں اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اس کو گالی دیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات میں جو ہے وہ اسپیکر ہاؤس مطلب کہ بھرتیوں پر پابندی خصوصی طور پر عائد کی ہے, کہ اسپیکر ہاؤس پر جو قومی اسمبلی ہے اس پر بھرتیوں پر خصوصی طور پر جو ہے وہ تبادلے میں بھرتیوں پر خصوصی طور پر جو ہے وہ پابندی عائد کی ہے ای سی پی نے. تو کیا اس پر آپ بطور اسپیکر, کیونکہ آپ اس میں اسپیکر ہیں, تو اس پر عمل درآمد کروائیں گے آپ؟ بالکل, ہم نے کوئی نئی بھرتی نہیں کی ہے. ہم نے وہی بھرتیاں کی ہیں جو پاکستان کی جو فائنانس کمیٹی ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کی, انہوں نے جس پر الاؤ کیا تھا, جو آرڈر کیے تھے. یہاں کوئی ایک انڈیویجول بھرتی نہیں کر سکتا ہے, کوئی اسپیکر بھرتی نہیں کر سکتا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک فائنانس کمیٹی ہوتی ہے جس میں 25-30 لوگ ہوتے ہیں, ہر جماعت کے لوگ ہوتے ہیں. وہی ایتھورائز کرتے ہیں, وہی اس کو اپروو کرتے ہیں, وہی آرڈر کرتے ہیں. لہٰذا اس لحاظ سے بالکل. اور وہ جو اس کی جو ایکسپلینیشن تھی, یہ تو میرے خیال ہے روٹین میں انہوں نے ہمیں بھی خط بھیج دی ہے, ہم نے اس کی جو روٹیشن تھی وہ جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھجوا دی.